بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 31 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الشر یبدأہ فی الاصل اصغرہ پڑھیں گے، اور دوسرا عنوان النجابہ، اس کا پہلا حصہ یعنی النجابہ سے لے کر قال ابن الکلبی تک پڑھیں گے۔ الشر یبدأہ فی الاصل اصغرہ، اس کا مطلب ہے کہ بڑی برائی کا آغاز چھوٹی برائی سے ہی ہوتا ہے، جبکہ النجابہ کا معنی ہے شرافت۔ الشر یبدأہ فی الاصل اصغرہ۔ من العجائب ان اہل قریتین قتلوا بالسیف عن آخرهم بسبب قطرة من عسل، وسبب ذلك ان رجلا نحالا في قرية اخذ ظرفا من العسل ليبيعه في قرية اخرى، فجاء الى زيات وفتح الظرف ليريه العسل، فقطرت من العسل قطرة على الأرض فانقز عليها زنبور فخطفته قطة، فخطف القطة كلب، وكانت القطة للزيات والكلب للعسال، فلما رأى الزيات أن الكلب افترس القطة ضرب الزيات الكلب فقتله، فلما رأى العسال كلبه قد قتل ضرب الزيات فقتله، فلما رأى ولد الزيات أن أباه قد قتل ضرب العسال فقتله، فلما سمع أهل القريتين بقتل الرجلين لبسوا عدة حربهم ولا زالوا يقتتلون حتى فنوا تحت السيف عن آخرهم، وكان سببه قطرة عسل كما قيل، ومعظم النار من مستصغر الشرر۔ الشر يبدأه في الأصل أصغره، بڑی برائی کا آغاز چھوٹی ہی برائی سے ہوتا ہے۔ من العجائب ان اہل قریتین قتلوا بالسیف عن آخرهم، بڑی عجیب بات ہے کہ دو گاؤں کے باشندے عن اولہم الی آخرہم، اول سے آخر تک، بسبب قطرۃ من عسل، شہد کے ایک قطرے کی وجہ سے، قتلوا فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے، وسبب ذلك ان رجلا نحالا فی قریۃ اخذ ظرفا من العسل، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک گاؤں کے ایک شہد فروش نے اخذ ظرفا من العسل، شہد کا برتن لیا، لیبیعہ فی قریۃ اخری، تاکہ اسے دوسرے گاؤں میں فروخت کرے۔ فجاء الی زیات، چنانچہ وہ ایک تیل فروش کے پاس آیا، وفتح الظرف لیریہ العسل، اور شہد دکھانے کے لیے برتن کھولا، فقطرت من العسل قطرۃ علی الارض، تو شہد کا ایک قطرہ زمین پر ٹپک گیا، فانقض علیہا زنبور، تو بھیڑ اس پر ٹوٹ پڑی، فخطفتہ قطۃ، پھر بلی نے اس بھیڑ کو اچک لیا، فخطف القطۃ کلب، اس کے بعد بلی کو کتے نے جھپٹ لیا، وکانت القطۃ للزیات، جبکہ بلی تیل فروش کی تھی، والکلب للعسال، اور کتا شہد فروش کا تھا، فلما رأى الزیات ان الکلب افترس القطۃ، تو جب تیل فروش نے دیکھا کہ کتے نے بلی کی گردن مروڑ ڈالی، ضرب الزیات الکلب فقتلہ، تو تیل فروش نے کتے کو مارا اور اسے ختم کر دیا، فلما رأى العسال كلبه قد قتل، تو
تو جب شہد فروش نے اپنے کتے کو دیکھا کہ مار دیا گیا ہے، ضرب الزیات فقتلا، تو اس نے تیل فروش کی پٹائی کی، مارا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ فلما رآ ولد الزیات، پھر جب تیل فروش کے بیٹے نے دیکھا کہ ان اباہ قد قتل، کہ اس کے والد کو، اس کے باپ کو مار دیا گیا ہے، ضرب العسال فقتلا، تو اس نے شہد فروش کی پٹائی کی، اسے مارا اور قتل کر دیا۔ فلما سمع اہل القریتین بقتل الرجلین، پھر جب دونوں گاؤں والوں نے دو آدمیوں کے قتل کی خبر سنی، لبسوا عدۃ حربہم، تو سب نے اپنے جنگی سامان پہن لیے، ولا زالوا یقتتلون، اور برابر آپس میں لڑتے رہے، حتی فنوا تحت السیف عن آخرہم، یہاں تک کہ سب کے سب از اول تا آخر تہ تیغ کر دیے گئے، فنا کر دیے گئے۔ وکان سببہ قطرۃ عسل، اور اس کا سبب شہد کا ایک قطرہ تھا۔ قیلا، جیسا کہ کہا گیا ہے، وَمُعْظَمُ النَّارِ مِن مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ، کہ زیادہ آگ چھوٹی سی چنگاری ہی سے ہوتی ہے، یا بیشتر آگ کے شعلے چھوٹی سی چنگاری سے بڑک اٹھتے ہیں۔ حل لغات: الشر یبدأہ فی الاصل اصغرہ، یہ عنوان ایک شعر کا مصرع ہے۔ پورا شعر یوں ہے: الشر یبدأہ فی الاصل اصغرہ ولیس یصلی بنار الحرب جانیہا، لڑائی کو اول دفعہ تھوڑا فساد پیدا کرتا ہے، اور لڑائی کی آگ میں وہ شخص جو لڑائی کا باعث ہوتا ہے نہیں گرتا۔ یبدأ، بدأ یبدأ، بدءا شروع کرنا، عن آخرہم، یہ حال ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: اے حال کونہم ناشئین عن اولہم الی آخرہم، جار اول اور مجرور ثانی کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ العسل شہد کو کہتے ہیں، اس کی جمع عسال آتی ہے۔ نحالاً، نحال شہد فروش، یہ نحل کی طرف منسوب ہے، جیسے تمار، لبان۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، نحال شہد فروش۔ زیات، زیتون کا تیل بیچنے والا۔ زیتون، زیتون کا تیل، اس کی جمع زیوتن آتی ہے۔ ذات یزیت زیتن، الطعام صلہ ہو، مطلب ہوتا ہے کھانے میں زیتون کا تیل ڈالنا۔ لیریہ، لام امر کہہ ہے، یری اراءتن، مضارع کا واحد غائب کا صیغہ ہے، اراءتن معنی دکھانا۔ فقطرت، قطر یقطر قطرتن، ٹپکنا۔ فانقض، انقض علی شیء ینقض انقضاضا، باب انفعال، کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا، جپٹنا۔ انقض الجدار، دیوار کا پھٹنا۔ زنبور، بڑ۔ خطفتہ، خطف یخطف خطفا، خطف یخطف خطفا، اچک لینا۔ خطاف، چور۔ قطہ، بلی، اس کی جمع قطن آتی ہے۔ افترس، افترس یفترس افتراسا، باب افتعال سے گردن توڑنا۔ عدۃ، اس کی جمع عدد آتی ہے، سامان۔ فنو، فنی یفنا و فنا یفنی فناء، سمع اور ضرب سے استعمال ہوتا ہے، معدوم ہونا۔ شرر، چنگاری۔ رجلا نحالا فی قریۃ، نحالا رجلا کی صفت اول ہے، فی قریۃ یہ ساکنن کے متعلق ہو کر صفت ثانی ہے، اور اخذ ظرفا من العسل یہ پورا جملہ ان کی خبر ہے۔ ان الکلب افترس القطہ، یہ جملہ رآ کا مفعول ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔ ومعظم النار میں وہ بمعنی ربہ ہے۔ الشر یبدأہ فی الاصل اصغرہ، اس سبق میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کو
معمولی خیر و شر بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات معمولی خیر بھی بڑی بلائی کا سبب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے معمولی شر بھی بڑے شر کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ اس سبق میں ظاہر ہوا کہ شہد کا ایک قطرہ اختلاف کا سبب بنا اور دو بستیاں تباہ ہو گئیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ ہر خیر کو خیر اور ہر شر کو شر ہی سمجھے، خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ معمولی سمجھ کر خیر کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور شر کو معمولی سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عنوان نمبر 2، النجابۃ، شرافت۔ النجابۃ قال اليزیدی اول ما ظہر من نجابۃ المامون سدادہ انی کنت اؤدبہ فوجہت الیہ یوما لیخرج فابطأ فقلت لسعید الجوہری وهو في حجره إن هذا الفتى قد اشتغل بالبطالة فقال سعيد قومه بالأدب فلما خرج ضربته 3 درر فإنه ليبكي إذا بجعفر بن يحيى قد استأذن عليه فوثب إلى فراشه مسرعا وهو يمسح عينيه فجلس ثم قال ليدخل فدخل فقمت من المجلس وخشيت أن يشكوني إلى جعفر فألقى منه ما أكره فأقبل عليه بوجه طلق وحادثه وضاحكه فلما هم بالحركة قال يا غلام دابته ورجعت فقال ما حملك أن قمت عنا فقلت خفت أن تشكوني إليه فيؤبخني فقال إنا لله يا أبا محمد ما كنت أطلع الرشيد على هذا فكيف أطلع جعفرا على أني أحتاج إلى أدب يغفر الله لك فكنت أهابه بعد ذلك۔ النجابۃ، شرافت۔ قال الیزیدی، یزیدی کا بیان ہے، اول ما ظہر من نجابۃ المأمون سدادہ، کہ مامون کی شرافت میں سے سب سے پہلی چیز جو ظاہر ہوئی وہ اس کی اصابت رائے تھی۔ انی کنت اؤدبہ، واقعہ یہ ہے کہ میں اسے تعلیم دیتا تھا، ادب سکھاتا تھا۔ فوجہت الیہ یوما، چنانچہ ایک دن اس کے پاس کسی کو بلانے کے لیے بھیجا، لیخرج، تاکہ وہ آئے، فابطأ، تو اس نے تاخیر کر دی۔ فقلت لسعید الجوہری، تو میں نے سعید جوہری سے کہا، وہو فی حجرہ، درآں حال ہے کہ مامون انہی کے زیر تربیت تھا۔ ان ھذا الفتى قد اشتغل بالبطالة، یہ نوجوان لڑکا بیکاری میں لگ گیا ہے، فضولیات میں لگ گیا ہے۔ فقال سعید، تو سعید جوہری نے کہا، قومہ بالادب، ادب سے اس کو سیدھا کر دیجئے۔ فلما خرج، پس جب وہ باہر گئے، ضربتہ 3 درر، تو میں نے مامون کو 3 درے لگائے۔ فإنه ليبكي، تو وہ رونے لگ گیا۔ اذا بجعفر بن یحییٰ قد استأذن علیہ، اتنے میں جعفر بن یحییٰ نے اس سے اجازت طلب کی۔ فوثب الى فراشہ مسرعا، تو وہ جلدی سے اپنے بستر کی طرف لپکا۔ وہو یمسح عینیہ، اس حال میں کہ وہ اپنے آنسو خشک کر رہا تھا۔ فجلس، پھر بیٹھ گیا۔ ثم قال، اور پھر کہا، لیدخل، اندر آ جائیے۔ فدخل، چنانچہ وہ اندر داخل ہوئے۔ فقمت من المجلس، تو میں نشست گاہ سے چلا گیا، اس مجلس سے اٹھ گیا۔ وخشیت ان یشکونی الی جعفر،
اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ جعفر سے میری شکایت کرے گا، فَأَلْقَى مِنْهُمَا أَكْرَهُ، اور مجھے اس کی جانب سے ناگوار خاطر چیز پیش آ جائے، ایسے سلوک کا سامنا کروں اس کی طرف سے جو مجھے ناپسند ہو۔ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، پھر مامون جعفر بن یحییٰ کی طرف خندہ پیشانی سے متوجہ ہوا، وَحَادَثَهُ وَضَاحَكَهُ، اور ہنسی خوشی سے بات چیت کی۔ فَلَمَّا هَمَّ بِالْحَرَكَةِ، تو جب جعفر نے واپس جانے کا ارادہ کیا، قال یا غلام، تو کہا اے غلام، دابتہ، سواری حاضر کرو، ورجعت، تو اس کے بعد میں واپس لوٹا۔ فقال، تو مامون نے کہا، ما حملک ان قمت عنا، کہ آپ کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ ہمارے پاس سے چلے جائیں؟ فقلت، تو میں نے کہا، خفت ان تشکونی الیہ، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم ان سے میری شکایت نہ کر دو، فیؤبخنی، پھر وہ مجھے سرزنش کریں، ڈانٹ ڈپٹ پلا دیں۔ فقال، تو مامون نے کہا، انا للہ، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ابا محمد، اے ابو محمد، ما کنت اطلع الرشید علی ھذا، میں تو اس کی اطلاع ہارون الرشید کو بھی نہیں کر سکتا۔ فکیف اطلع جعفرا، تو جعفر کو کس طریقے سے مطلع کر سکتا ہوں، کیسے مطلع کر سکتا ہوں؟ علی انی احتاج الی ادب، علاوہ ازیں مجھے تو ادب کی ضرورت ہے۔ یغفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ فکنت اہابہ بعد ذلک، یزیدی کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں اس سے ڈرتا تھا، یعنی اس کی تعظیم کرتا تھا۔ حل لغات، النجابت، شریف الاصل ہونا، صفت کا صیغہ نجیب، نجوبہ ینجب نجابتن، باب کرم یکرم سے۔ یزیدی، ابو محمد یحییٰ بن مبارک یزیدی، یہ یزید بن منصور حمیری کے بچوں کو پڑھاتے تھے، اس لیے ان کو یزیدی کہتے ہیں۔ یزیدی نحوی، لغوی، ابو عمرو بن العلا خلیل حضرمی کے شاگرد تھے۔ یزیدی نے تقریباً 100 سال کی عمر میں 202 ہجری میں وفات پائی۔ کتاب النوادر، جامع شعر و ادب وغیرہ آپ کی تصانیف ہیں۔ سدادہ، سداد درستی اور راستی در کردار و گفتار، یعنی گفتار و کردار میں درستگی اور راستی۔ سد یسد، سد یسد، سددن سدادن، درست ہونا۔ انسد ینسد، انسدادن، بند ہونا۔ سد مسدہ کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام ہونا۔ اؤدبہ، ادب یؤدب تادیباً، ادب سکھلانا۔ ادب یأدب ادباً، دانش مند ہونا، جبکہ ادب یأدب ادباً، دعوت کا کھانا تیار کرنا۔ ادبا مأدبہ، کھانا جو دعوت کے لیے تیار کیا جائے، اور ادب اخلاقی ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے روکے، اس کی جمع آداب آتی ہے۔ فأبطأ، بطؤ یبطؤ بطئاً، بطوءاً، دیر کرنا۔ حجرن، اس کی جمع حجور آتی ہے، پرورش، تربیت۔ بطالہ، بطل یبطل بطالتاً، بیکار ہونا۔ درر، درتن کی جمع ہے، کوڑا۔ جعفر ابن یحییٰ ابو الفضل برمکی ہارون الرشید کا وزیر تھا، انتہائی ذکی و ذہین، فصیح و بلیغ، جود و سخا کا پیکر تھا۔ 187 ہجری میں بغداد میں قتل کیا گیا۔ استأذن علی احد، یستأذن استئذانا، اجازت طلب کرنا۔ فوثب، وثب یثب وثوبا، چھلانگ لگانا، کودنا۔ فاقبل، اقبل علی احد یقبل اقبالا، باب افعال، کسی کی جانب متوجہ ہونا۔ ہم یہم ہمن، ہم بشیء، کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ دابتہ،
یہ فعل محذوف کا مفعول ہے. اے احذر دابتہ، دابہ چوپایا سواری، اس کی جمع دواب آتی ہے. دبا یدب دبن دبیبن، رینگنا، ہاتھوں یا پیروں کے بل چلنا. فیؤبخنی، وبخ یوبخ توبیخا، باب تفعیل سے سرزنش کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا. اہابہ، ہاب یہاب حیبا و مہابتا، باب سمع سے بوجہ عظمت ڈرنا، خوف کرنا. ترکیب: اول ما ظہر من نجابت المامون مبتدا ہے، سدادہ اس کی خبر ہے. فإنہ لیبکی، لام برائے تاکید ہے. بوجہ طلق، اقبل کا متعلق ثانی ہے، اور دابتہ فعل محذوف کا مفعول بھی ہے. اے احذر دابتہ. اس سبق میں شرافت و نجابت کے 2 واقعے بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ہم نے پہلا واقعہ پڑھا ہے، یعنی ہارون الرشید کے بیٹے مامون کا واقعہ، جس نے باوجود خلیفہ کا بیٹا ہونے کے استاد کی تادیبی کارروائی کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ استاد محترم سے کھلے لفظوں میں کہا کہ آپ کے پٹائی کی خبر تو میں اپنے والد کو نہیں دے سکتا، جعفر بن یحییٰ کی تو بات ہی الگ ہے، میں تو ابھی اور آپ سے ادب سیکھنے کا ضرورت مند ہوں. مامون کی اس شرافت کا نتیجہ تھا کہ وہ استاذ کی نظر میں عظیم المرتبت ہو گئے اور استاذ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا.